المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. برادران اسلام، آج بتاریخ 19 ذی الحجہ مطابق 24 اکتوبر سن 2013 ہمارا ماہانہ اجلاس عام سورہ شمس والشمس وضحاہا کی تفسیر اور اس کے معانی و مطالب کے سمجھنے پر منعقد ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس درس میں ہم یہ قرآن پاک کی یہ صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا معاملہ آسان فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ، اور حق کی جو باتیں قرآن پاک کے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی جو میں نے کوشش کی ہے، جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کے ذریعے سے اللہ کی مراد کو، اللہ کے مقصود کو میں جو پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ میں اور صحیح حق کو آپ تک پہنچانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو حق سننے کی توفیق عطا کرے اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی، اور اس کے ذریعے دین اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، سورہ والشمس وضحاہا بڑی مشہور صورت ہے. ایک بار ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں شروع سے آخر تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربهم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. یہ رہی پوری صورت. میرے بھائیو، اس میں کل 15 آیتیں ہیں اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت میں دراصل 3 اہم باتیں ہیں، 3 عنوان ہے جس کے تحت اس میں گفتگو ہوگی. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، تو ان کی اہمیت کیا ہے، ان چیزوں کی جن کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. اور دوسرا موضوع ہے کہ نفس انسانی کا خسارہ، اس کی کامیابی اور اس کی ناکامی کس چیز میں ہے. اور تیسری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نمونہ پیش کیا ہے قوم کا، کہ اس قوم کے لوگوں نے جب اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ نہیں رکھا یا انبیاء کی دعوت قبول نہیں کی اور انبیاء کی خلاف ورزی کی، تو پھر ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سلوک کیا. تو یہ 3 باتیں یہ آج کے درس میں انشاءاللہ ہوں گی. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والشمس وضحاہا، قسم ہے آفتاب کی، قسم ہے سورج کی، اور قسم ہے اس کی دھوپ کی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کی قسم کھائی. ایک تو سورج کی قسم کھائی، یعنی جو سورج کی ٹکیا ہے، جو سورج ہے، اور دوسرے جو سورج سے نکلنے والی روشنی اور شدت ہے، گرمی کی جو شدت ہوتی، دھوپ ہے، جو اس سے ایک خاص وقت ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد، اس وقت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی. آپ جانتے ہیں کہ سورج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے. اس سے پہلے آپ یہ بات جان لیں قسم کے معاملے میں کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے سوا بندہ اور کسی کی قسم نہ کھائے. ہمیں جو قسم کھانا ہے، ہم اللہ ہی کی قسم کھا سکتے ہیں، اپنے باپ دادا کی قسم، یا قبیلے کی قسم، یا نبی کی قسم، یا کعبہ کی قسم، یا اور کسی چیز کی قسم کھانا درست نہیں ہے. میری قسم، تیری قسم، بیوی کی قسم، بچے کی قسم، یہ ساری قسمیں اسلام میں حرام ہیں. قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟
قسم بندہ اس لیے کھاتا ہے کیونکہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر یہ غلط ہو تو جس کی قسم کھا رہا ہوں وہ مجھے مصیبت میں مبتلا کر دے گا، ہے نا. اس وجہ سے قسم کھائی جاتی ہے اپنی بات کو پختہ تر بنانے کے لیے، اپنی بات کو اہمیت دینے کے لیے. تو ہم سب سے بڑے کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھایا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جسے قسم کھانا ہو وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے، خاموش رہے. تو قسم صرف اللہ کی جائز ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قسم کھانا چاہے تو اللہ سے بڑا کون ہے؟ باقی تو سب اس کی مخلوق ہیں. اللہ خالق ہے، باقی مخلوق ہیں، تو اللہ کس کی قسم کھائے گا؟ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوقات ہی کی قسم کھاتا ہے. اور چنانچہ قرآن پاک میں بہت ساری قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہیں. جس مخلوق کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور سورج کے دھوپ کی قسم. سورج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار سورج کو گرہن لگ گیا، اور اتفاق سے اسی دن ابراہیم علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے ان کی وفات ہو گئی تھی. تو لوگ کہنے لگے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی اور سورج میں گرہن لگ گیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے. وہ واقعات اور حالات سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کو، صحیح تعلیم کو، برحق توحید کو، اللہ کی صحیح معرفت کو بندوں تک پہنچاتے تھے. تو اس لیے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ. سورج اور چاند یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے یا جینے سے، کسی کی پیدائش سے یا کسی کی وفات سے ان میں گرہن نہیں لگتا یا ان میں کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تو ان میں گرہن لگاتا ہے. اللہ نے اگر اس کا حساب مقرر کر رکھا ہے تو حساب کے مطابق اس میں گرہن لگتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتا ہے، ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ جو اس عظیم الشان سورج کو، اتنے بڑے سورج کو جو پوری دنیا کو روشنی مہیا کر رہا ہے، پاور، طاقت مہیا کر رہا ہے، اور جو ہے اگر ذرا بھی وہ زیادہ نیچے اتر آئے تو دنیا آگ سے جل جائے، اور اگر دور ہو جائے تو دنیا مارے ٹھنڈک کے ٹھٹر جائے. تو وہ عظیم الشان سورج وہ کسی کا نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس کو رکھا ہے، جیسے اللہ نکلنے کا حکم دیتا ہے، جیسے اللہ اس کو ڈوبنے کا حکم دیتا ہے، جیسے اللہ نے اس کی چال کو متعین کر دیا ہے کہ کہاں سے کہاں تک چلنا ہے، تو وہ وہی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیو یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. پہلی نشانی جو ہے اس میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ جہنم کی یاد دلاتی ہے. اس کی گرمی جب ہوتی ہے سخت تو یہ ہمیں جہنم کی یاد دلاتی ہے کہ اس طرح جہنم کی آگ کیسے ہوگی. اور چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا اور جو ہے کہا گیا، اس وقت سخت گرمیوں کا موسم تھا، کہا گیا کہ جنگ کے لیے نکلو، تو منافقین ایک دوسرے سے کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں، اس دھوپ میں، اس پریشانی کے عالم میں کہاں جاؤ گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، ان کو بتا دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. تو اس سورج کی گرمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان بنایا جہنم کی گرمی بتانے کے لیے. تو میرے بھائی یہ ایک علامت ہے جہنم کے سمجھنے کے لیے، ایک اشارہ ہے کہ سمجھ لو کہ اس کی دھوپ نہیں برداشت ہو سکتی ہے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی. اسی طرح سے میرے بھائیوں انسان کی کمزوری کا بھی اس میں اشارہ ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں. کوئی انسان تکبر میں مبتلا ہو، کوئی انسان یہ نہ سمجھ لے کہ ہماری بڑی ہستی ہے، ہم جو ہے جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے، بلکہ وہ سمجھے کہ وہ اللہ کی ایک کمزور مخلوق ہے. چنانچہ اگر آپ باہر نکلیں اور خاص طور پہ جب دھوپ کا وقت ہو تو کیا آپ اپنی کھلی آنکھوں سے بلا کسی آلہ اور مشین کے استعمال کیے ہوئے ڈائریکٹ آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں دیکھ سکتے. آپ دیکھیں گے تو یا تو آنکھیں جو ہے خراب ہو جائیں گی، یا دیکھنے سے آپ آنکھیں چوندھیا جائیں گی، اور یا جو ہے آپ عاجز رہ جائیں گے، اس سے عاجز رہ جائیں گے، آپ دیکھ نہیں سکتے پوری طرح سے سورج کو.
تو جب سورج کو نہیں دیکھ سکتے جو کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، تو اس دنیا کی زندگی میں جیتے جی کوئی اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بڑا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی سورج میں یہ بھی ہے کہ سورج کے ذریعے سے، سورج کی مثال کے ذریعے سے ایک بار ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کو مبہوت کر دیا تھا جو کافر بحث کر رہا تھا. کافر بحث کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، اور اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ موت و حیات دیتا ہے. وہ نادان سمجھ نہیں سکا، ایک شخص کو جو ہے قیدی کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا. کہا دیکھو اسے میں نے موت دے دی، اور ایک کو آزاد کر دیا اور کہا دیکھو اسے زندگی دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ناسمجھ آدمی ہے، اس سے دوسرے انداز میں بات کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو پچھم میں ڈباتا ہے اور پورب سے نکالتا ہے. پورب سے، مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے. اگر تیرا اختیار اور تیرا تصرف ہے اس کائنات میں، اور تو اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے، تو تو سورج کو پچھم سے نکال کے دکھا دے، پورب میں ڈبا دے. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. کافر مبہوت ہو گیا، اس کی عقل چلی گئی، وہ ہکا بکا رہ گیا اور اس کو کوئی جواب نہیں بن سکا. تو سورج یہ بھی جو ہے، وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہ سورج بہت بڑی نشانی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ چلانے والا، اس کے توازن کے ساتھ رکھنے والا. اور اس کو جیسے دیکھیں، جیسے ہم گرمیوں میں سورج سے پریشان ہو جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، ٹھنڈیوں میں سورج کو تلاش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے نفع کے لیے بنایا ہے، ساری چیزوں کو ہمارے لیے لگا دیا ہے. تو وہ اللہ جو بہت ہی قدرت والا ہے اور جو ہے بہت علم والا ہے اور جانتا ہے ہمارے بندے کو کیا ضرورت ہے، اس طرح سے سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو میرے بھائیو، اسی لیے جو لوگ سورج کی اس عظمت کو دیکھ کر کے اللہ کو بھول کر کے سورج ہی کو اپنا رب بنا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی سمجھاتے ہوئے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. نہ سجدہ کرو سورج کو، نہ سجدہ کرو چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان دونوں کو پیدا فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جس چیز کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے دھوپ کی. اسی طرح سے میرے بھائیوں، دھوپ میں آپ یہ دیکھیں، ضحا، وقت الضحا کہتے ہیں. آپ نے صلاۃ الضحا سنا ہوگا، صلاۃ الضحا، چاشت کی نماز. ضحا چاشت کو کہتے ہیں. چاشت یہ فارسی کا لفظ ہے، اس ضحا عربی کا لفظ ہے. اس کے معنی ہوتا ہے جب سورج چڑھ کے شدت اختیار کر لے، یعنی پہلے سورج نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں شروق یا اشراق، اور اس کے بعد تھوڑا سا بلند ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اور اونچائی پہ جاتا ہے، تو پھر وہ ضحا کا وقت ہوتا ہے جب شدت آ جاتی ہے. اسی لیے صلاۃ الضحا کا ایک نام صلاۃ الاوابین بھی ہے، صلاۃ الاوابین بھی ہے چاشت کی نماز کا دوسرا نام. اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقت بتاتے ہوئے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال. صلاۃ الاوابین کا وقت وہ اس وقت ہے جب اونٹ کے بچے کا پیر جلنے لگے، کیونکہ ریت گرم ہو جائے گی دھوپ کی وجہ سے، اور جب اونٹ کا بچہ چلے گا تو اس کو گرمی کا احساس ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت بتایا صلاۃ الاوابین کا. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی، ضحا کے وقت کی اور چاشت کے وقت کی قسم کھائی، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں اور ہر کوئی دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، لگ جاتے ہیں، کمانے میں لگ جاتے ہیں. تو اس طرح سے اس وقت غفلت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کو بھولنے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ وقت بڑا اہم اور قیمتی ہے. اس وقت جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اس پر ہوتی ہیں، خاص فضل ہوتا ہے. اس لیے صلاۃ الاوابین، اواب کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ اواب کہتے ہیں رجوع کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا. تو گویا ایسے وقت میں جب ساری دنیا اپنے اپنے مشغلے میں لگی ہوئی ہے، اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پلٹ کے آ رہا ہے، تو اس کو خاص صلاۃ کہا گیا، صلاۃ الاوابین یا صلاۃ الضحا. اور صلاۃ الضحا کی فضیلت آپ سب نے سنا ہوگا. صلاۃ الضحا کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں، ہر صبح جب انسان جاگتا ہے تو اس جوڑ کے مطابق اس پہ ایک ایک صدقہ، ہر جوڑ کے مطابق ایک ایک صدقہ لازم ہوتا ہے. تو اگر آپ کے بدن میں 360 جوڑ ہیں تو 360 صدقہ آپ کے اوپر لازم ہوا. اب یہ صدقہ کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ آپ نے کہا اللہ اکبر، ایک صدقہ ہے. سبحان اللہ، ایک صدقہ ہے.
الحمدللہ ایک صدقہ ہے، کسی کو بھلائی کا حکم دے دیا ایک صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روک دیا ایک صدقہ ہے، کسی کو اپنی سواری پہ بیٹھا لیا ایک صدقہ ہے، اور کسی کو آپ نے جو ہے وہ کام نہیں جانتا تھا اس کو کام سکھا دیا، یہ ایک صدقہ ہے۔ لیکن اگر آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں صلاۃ الضحیٰ کی تو ان سارے صدقات کی طرف سے وہ 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں، 2 رکعتیں وہ ان سارے کی طرف سے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کے سارے صدقات جو دن بھر آپ کے اوپر لازم ہوتے تھے یہ 2 رکعت پڑھ لینے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ تو صلاۃ الضحیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ضحیٰ کی اللہ نے قسم کھائی، چاشت کے وقت کی دھوپ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ترتیب رکھی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم اور اس کے دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جب چاند سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ یہی ترتیب ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو اس کے پیچھے سے چاند نکلتا ہے، تو اللہ نے اس حالت میں چاند کی قسم کھائی۔ میرے بھائیو، سورج کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیں، صحیح حدیث میں ہے کہ ہر دن سورج جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور پھر اسے اجازت دی جاتی ہے کہ جاؤ دوبارہ تم طلوع ہو۔ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی اور کہا جائے گا یہیں سے لوٹ جاؤ، تو پھر وہ پچھم سے طلوع ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کے بعد جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو کسی کا ایمان اس وقت کام نہیں آئے گا۔ ایمان جو اس سے پہلے ہے وہی کام آنے والی چیز ہے، جب اللہ کی یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی تو پھر کسی کا ایمان کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سورج کی قسم کھائی، بعد میں چاند کی قسم کھائی۔ اس سے سورج کی اہمیت، سورج کی عظمت اور سورج کی بڑائی معلوم ہوتی ہے، اور چنانچہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ بات کہی جاتی ہے اور یہ سائنس کی دنیا کا معاملہ ہے، لیکن یہ تقریباً کہتے ہیں تجربے سے بات ثابت ہو چکی ہے، اور دنیا کی اکثریت اس کو مانتی ہے کہ چاند کے اندر خود اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ چاند سورج کی روشنی سے جو ہے روشن کرتا ہے، یعنی ریفلیکشن جس کو کہتے ہیں، کہ وہ اس جیسے آئینے میں آپ کوئی چیز جو ہے ڈالیں اور آئینے سے دوبارہ پلٹ کے روشنی جائے، تو اسی طرح سے سورج کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے اور پھر چاند اس روشنی کو جو ہے اپنے طور پہ پہنچاتا ہے، اس لیے اس کی روشنی ہلکی بھی ہے۔ سورج کی روشنی تیز ہے، گرم ہے، اور چاند کی روشنی ہلکی ہے اور کمزور ہے، اور وہ چاندنی جو ہے بلکہ بہت سارے لوگ چاند کی روشنی کو لذت کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاندنی سے جو ہے لذت لیتے ہیں، لطف لیتے ہیں۔ تو چاند جو ہے چاند اس سے کمزور ہے اور سورج کا درجہ اس سے بڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، لیکن اپنی بڑائی کے باوجود وہ لائق عبادت نہیں، بلکہ لائق عبادت اللہ کی ہستی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا چاند کی قسم جب وہ پیچھے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حساب مقرر کر دیا ہے سورج اور چاند کا، دونوں اسی حساب سے چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کے لیے ایک اللہ نے حساب مقرر کر دیا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ سورج ہی جو ہے چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ اللہ نے جس کا جو حساب متعین کر دیا ہے اسی طرح سے سب کو اپنے اپنے حساب سے چلنا ہے۔ البتہ آپ کس کو پہلے تصور کریں گے، دن کو پہلے تصور کریں گے کہ رات کو پہلے تصور کریں گے؟ شریعت نے عام طور پہ رات کو پہلے مانا ہے، اور رات کو پہلے ماننے کی وجہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اندھیرے کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اجالے کو پیدا کیا، اس لیے ابتدا جو ہے رات سے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اللہ نے ظلمات اندھیروں کو پہلے ذکر کیا، اس لیے اہل علم نے فرمایا کہ اللہ نے اسے پہلے پیدا کیا، اس لیے اس کا پہلے ذکر کیا۔ جیسے قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ تو جناتوں کو پہلے اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ ان کی پیدائش پہلے ہے، ان کا وجود پہلے ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں بھی اندھیروں کا وجود پہلے ہے، اس لیے رات کو شریعت میں عام طور پہ پہلے مانا جاتا ہے۔ چاند نکلا، چاند سے تاریخ شروع ہوئی، اور رات کو پہلے مانا گیا اور دن کو اس کے بعد مانا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند میں بھی دیکھیے کتنی نشانیاں رکھی ہیں۔ سورج ایک ہی انداز پہ ہے،
وہی گولائی لیے ہوئے وہی شکل لیے ہوئے نکلتا ہے ڈوبتا ہے نکلتا ہے ڈوبتا ہے، اگرچہ نکلنے اور ڈوبنے کی جگہیں اس کی بدلتی رہتی ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا رب المشارقی والمغارب، سورج کی جو نکلنے کی جگہیں ہیں، سورج کی جو ڈوبنے کی جگہیں ہیں، اللہ ان سب کا رب ہے، اللہ ان سب کا رب ہے. تو یہ جگہیں بدلتی ہیں لیکن اس کی شکل و صورت نہیں بدلتی. البتہ چاند کا کیا مسئلہ ہے، اس کی شکل بدلتی ہے. پہلے وہ ہلال رہتا ہے چاند، پھر وہ آخر میں ہلال ہو جاتا ہے، جیسے کھجور کی سوکھی ٹہنی ہوتی ہے ٹیڑھی، اس طرح سے وہ اس کی شکل ہو جاتی ہے. اور درمیان میں جا کر کے 14ویں کا چاند خوبصورت مکمل چاند ہوتا ہے. تو پتلا اور باریک سا نکلتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا چاند ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے گھٹتا ہے یہاں تک کہ پھر چھپ جاتا ہے. تو یہ چاند کا اس طرح مسئلہ ہے. اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا، یہ ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے تعلق سے، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا اور حج معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. گویا تاریخیں معلوم کرنے کا ذریعہ اللہ نے چاند کو بنایا ہے. اسی طرح سے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تمہیں حساب معلوم ہو، تاکہ تمہیں سال معلوم ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے. تو یہ نظام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جب دن اس کو روشن کر دے، جب دن زمین کو روشن کر دے یا سورج کو روشن کر دے. سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بنائی ہے دن کے جاننے کی. تو دونوں معنی اس میں ہو سکتا ہے، اور اہل علم نے لکھا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہی جو ہے اسی معنی کو راجح کرتے ہیں کہ زمین کو روشن کر دے. اگرچہ زمین کا یہاں ذکر نہیں ہے لیکن وہ چیز معلوم ہے، معلوم اور معروف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. ہم نے دن اور رات کے لیے دو نشانیاں بنا دی ہیں. ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا ہے، یعنی اس کو اندھیرا کر دیا ہے، ظلمت ڈال دی ہے، اور دن کی نشانی کو اجالا کر دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو. تو جب دن میں اجالا ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، گرمی ہو جاتی ہے، اور جو ہے نشاط ہو جاتا ہے، رات کے آرام کے بعد بندہ اٹھتا ہے تو اس میں پھرتی آ جاتی ہے، نئی زندگی آ جاتی ہے، نئی روح پیدا ہو جاتی ہے، تو جا کے اللہ کے رزق کو تلاش کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دن بنایا ہے کہ تاکہ اس میں رزق کو تلاش کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اس لیے بنائی وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، ہم نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا. سکون کا ذریعہ بنایا، بندہ اس میں آرام کرے، راحت اختیار کرے، اپنی ضرورت کی جسم کو راحت پہنچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دن کی قسم جب دن زمین کو روشن کر دے، اور رات کی قسم جب رات اس کو زمین کو ڈھانپ لے، زمین پر چھا جائے. کہتے ہیں غشی، کہتے ہیں یہ یغشا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر چھا جانا اور ڈھانپ لینا. جیسے آپ سوتے ہیں تو رات میں چادر اوڑھ لیتے ہیں، پوری طرح سے اپنے آپ کو آپ نے چھپا لیا چادر سے. تو ایسے ہی اللہ نے رات کو بنایا کہ رات زمین پر چھا جاتی ہے. علماء نے اس کو مثال سمجھایا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اس کو اگر آپ کبھی ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہوں بلندی پر، نیچے رات ہو جائے اور اوپر ابھی آپ کو سورج نظر آ رہا ہو، تب آپ کو لگے گا کہ پوری زمین ایک کالی چادر سے ڈھکی ہوئی ہے. تو اس سے اس آیت کو سمجھیں کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی کالی چادر پوری زمین پہ ڈال دی اور زمین کو چھپا دیا. تو اللہ نے قسم کھائی رات کی جب وہ رات پوری طرح چھا جائے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی، دھوپ کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی جب اس کے پیچھے آئے، دن کی قسم کھائی جب وہ زمین کو روشن کر دے، اور رات کی قسم کھائی جب کہ وہ زمین پر چھا جائے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. عربی زبان میرے بھائی بہت نازک زبان ہے، اس لیے اس میں دونوں معنی جو ہے بن سکتا ہے. ایک معنی تو یہ کہ آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور دوسرا معنی اس کا یہ بنے گا آسمان کی قسم اور اس کے بنانے کی قسم.
یا اس کی بناوٹ کی قسم، یہ معنی بھی بنے گا، اور دونوں میں اپنے اپنے جو ہے اہمیت ہے، دونوں کی اہمیت ہے۔ اگر اللہ بنانے والے کی قسم کھا جائے تو اس میں اللہ کی عظمت اور شان کا کیا پوچھنا اور کیا کہنا، اور اگر بناوٹ کی قسم کھائی جائے تو اس میں بھی اس کے اپنے فائدے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آسمان عربی زبان میں سما جب کہتے ہیں، وہ سما کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کو اوپر ہو، آپ کے اوپر ہو، اس کو سما کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں ایسی نشانی رکھی ہے، ایسا آسمان بنایا ہے کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، آسمان کی قسم جو نہایت اتقان والا ہے، یعنی نہایت مضبوطی والا ہے، نہایت کامل ہے اپنے اندر۔ یعنی جیسے آپ ایک گھر بناتے ہیں تو ایک بیگ پورا گھر مکمل نہیں ہو جاتا، کچھ نہ کچھ کام لگا رہتا ہے، ابھی کلر کرنا ہے تو ابھی کھڑکی لگانا ہے، تو ابھی جو ہے یہ ٹوٹ گیا تو ابھی یہ خراب ہو گیا، تو لگاتے رہتے پورا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو ایسا بنایا ہے کہ دوبارہ پھر اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ایک بار اللہ نے بنا دیا ویسے ہے، اور کتنے کروڑوں برس ہو گئے ویسے ہی آسمان ہے، ویسی آسمان وہی مضبوطی کے ساتھ، اس میں کھمبے نہیں ہیں، کھمبوں کے بغیر قائم ہے، بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون آپ نہیں دیکھ سکتے اس میں۔ اللہ نے اس میں دروازے بنائے ہیں، معراج کی حدیث آپ لوگوں نے سنی تھی کہ کیسے جو ہے جب دروازے پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی اور دروازہ کھولا گیا، فرشتے روزانہ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن کچھ نہیں ظاہر ہوتا۔ اسی طرح سے آسمان کو اتنا مضبوط بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس طرح سے بنایا ہے کہ کبھی آپ کو اس میں کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ جب بھی آپ آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے کہیں نہیں کہیں گے بہت پرانا ہو گیا، ادھر اب رنگنے کی ضرورت ہے، یا یہ ہو گیا، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، بار بار نظر ڈالو، بار بار آنکھ ناکام لوٹ کے آئے گی اور آپ کوئی کمی یا کوتاہی نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں، آسمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا، آسمان کی قسم اور اس کی بناوٹ کی قسم، اور والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور اس کے ہموار کرنے کی قسم۔ زمین کا ذکر اللہ نے آسمان کے بعد کیا، یہ آسمان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اور آسمان کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے۔ زمین کے مقابلے میں آسمان بلند ہے، زمین پست ہے۔ آسمان جو ہے اس پہ آسمان اللہ کے عرش سے قریب ہے، اللہ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، تو آسمان اللہ کے عرش سے قریب ہے، زمین اللہ کے عرش سے دور ہے۔ اسی طرح سے آسمان پر فرشتے رہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی معصیت نہیں کرتے، اور جنت کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ رزق ہمارا کہاں سے ملتا ہے؟ آسمان سے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں ہی تمہارا رزق ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، جنت و جہنم، یہ بھی سب آسمان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، اور جب آدم علیہ السلام نے غلطی کر لی تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اب غلطی کرنے والوں کی جگہ، گناہ کرنے والوں کی جگہ آسمان نہیں ہے، نیچے جاؤ، جاؤ زمین پہ، غلطی کرنے والوں کی جگہ، گناہ کرنے والوں کی جگہ زمین ہے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا۔ آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاروں سے، چاند سے، سورج سے سجایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ اس کی زینت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں آسمان میں رکھی ہیں، اللہ نے آسمان کی قسم کھائی اس کی انہی ساری اہمیت کے پیش نظر۔ والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے کی قسم۔ میرے بھائیوں، بنانے کی قسم کھانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی ایسی چیز کا بنایا جانا، کسی ایسی چیز کو بنانا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، یہ ہونا چاہیے، یہ قابل تعریف چیز ہے۔ ایسی چیز بنانا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، یہ قابل تعریف چیز ہے۔ بہت سارے جو ہے کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ کرنا، دنیا میں کچھ نہیں بنانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بہت سارے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان آیتوں سے ان کی تردید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، تو ہر وہ چیز جس میں لوگوں کے لیے نفع ہو، اس کی تعمیر، اس کو بنانا، یہ قابل تعریف ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص مسجد بنائے، مسجد کی تعمیر کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ واسطے مسجد بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے مدرسہ بنایا، کسی نے یتیم خانہ بنایا، کسی میں اور چیزیں بنائیں جس کے بنانے میں لوگوں کا نفع ہے، تو ایسی چیزیں بالکل جو ہے بنائی جا سکتی ہیں اور انہیں بنانا چاہیے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور زمین کو ہموار کرنے کی قسم۔ زمین کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی اور اس کے ہمواری کی۔ طحاہا کے معنی میں دحاہا بھی آتا ہے، اور اللہ نے اس کی تفسیر دوسری آیت میں کی ہے۔ کہتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کا اور قرآن پاک کو سمجھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو قرآن پاک سے سمجھا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہموار کیا۔ ہموار کرنے کا کیا مطلب؟ آگے اللہ نے اس کی تفسیر بھی بتا دی کہ اس کے میں اللہ نے اس میں پانی نکالا، اس میں چراگاہیں پیدا کیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، گویا زمین کو لائق استعمال کر دیا ہمارے لیے اور ہمارے جانوروں کے لیے، یا جو بھی ہماری ضروریات ہیں زندگی پر، آپ اس پہ آسانی سے چل سکتے ہیں۔ جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے ہموار کر دیا زمین کو، فمشوا فی مناکبہا، اس کے کندھے پر یا اس کے سینے پر تم چلتے رہو۔ جو جو ہماری ضروریات ہیں، کھیتی کرنے کی ضرورت ہے، غلے اگانے کی ضرورت ہے، باغیچوں کی ضرورت ہے، اور جو بھی ضروریات ہیں ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے نرم کر دیا۔ تو اللہ نے قسم کھائی زمین کی اور زمین کے بنانے کی۔ میرے بھائیوں، اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر زمین کے بنانے میں، زمین کی تعمیر میں کسی کو فائدہ پہنچے تو اس طرح کی تعمیر ہمیں کرنا چاہیے۔ مثلا کہیں بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی آدمی جا کر کے اس کو قابل کاشت بناتا ہے، کھیتی کے لائق بناتا ہے، یا اسی طرح سے زمین ایسے ہی پڑی ہوئی استعمال نہیں ہو رہا ہے لیکن اس زمین پر کوئی ایسی عمارت تعمیر کرتا ہے یا وہاں پر پودے لگاتا ہے، تو اس کی اہمیت ہے۔ زمین کو آباد کرنا یہ قابل تعریف کام ہے، اور اس کا قابل تعریف ہونا اس حدیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے جو کہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فإن استطاع ان لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہے جو لگانا چاہتا ہے، پیڑ لگانا چاہتا ہے، پودا لگانا چاہتا ہے، تو اگر وہ لگا سکتا ہے تو قیامت قائم ہو جانے دو، پودا لگا لو تب اٹھو۔ دیکھیں کتنی اہمیت ہے پودا لگانے کی اور کسی بھی بنجر زمین کو آباد کرنے کی۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی اور اس کے بنانے کی قسم کھائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اگر زمین کو آباد کرنے کا موقع ملے تو اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ زمین کی آبادی یا زمین کی تعمیر جو پودے لگانے سے یا ہریالی پیدا کرنے سے ہوگی، اس سے کہیں زیادہ زمین کی آبادی کس سے ہوگی؟ صحیح ایمان اور صحیح عمل سے، صحیح ایمان اور صحیح عمل سے ہوگی۔ اس لیے اگر بندے، اللہ کے بندے زمین پر نیکیاں کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر انداز میں زمین کی تعمیر ہے، زمین کی تعمیر ہے، کیونکہ جب بندے نافرمانی کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو ساری مخلوقات جو کہ اللہ کی تسبیح میں لگی رہتی ہیں، بندہ جب کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں بندے اس کام سے اپنے آپ کو دور کر لے، کیونکہ تیری وجہ سے ہم پر بھی عذاب آئے گا، جب عذاب آئے گا تو سب پہ آئے گا۔ تو زمین کی سب سے بہتر تعمیر علم نافع، صحیح ایمان اور صحیح عمل ہے۔ میرے بھائیو، اس میں ایک چیز اور غور کرنے کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ پہلے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی اور چاند کی، اور اس کے بعد دن اور رات کی، اور اس کے بعد میں پھر آسمان کی اور زمین کی۔ دن اور رات یا سورج کا نکلنا اور چاند کا نکلنا یہ وقت سے متعلق ہے، اور زمین اور آسمان یہ جگہ سے متعلق ہے۔ تو اہل علم نے ایک حکمت اس میں یہ بھی بتائی کہ وقت زیادہ قیمتی ہے، جگہ کے مقابلے میں وقت کی اہمیت ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہم قیمتی جگہ پہنچ جائیں، مکہ پہنچ جائیں، مدینہ پہنچ جائیں، اور وہ جگہیں جو مبارک ہیں، مقدس ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر کے اگر ویسے ہی وقت برباد کرتے ہیں، وقت کا استعمال نہیں کیا، وہاں پہنچ کر کے بھی ویسے غافل رہے، ویسے ہی بے ڈھب رہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اچھی جگہ پہنچ کر کے۔ لیکن اگر آپ اچھی جگہ پہ نہیں ہیں، وقت ایسی چیز ہے جو ہر شخص کو ہر جگہ مہیا ہے، ہر جگہ ہر شخص کو مہیا ہے، تو اس لیے وہ وقت سے اپنے فائدہ اٹھائے وقت میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر اوقات کی قسم زیادہ کھائی ہے، والفجر،
والعصر، یہ سب اوقات ہیں. تو اور بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. یہ اس لیے وقت کی اہمیت ہمیں سمجھنا چاہیے اور وقت کو یوں ہی بلا وجہ ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، اگر ان پر ہم غور کریں تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. سورج اللہ کی نشانی ہے، دھوپ اللہ کی نشانی ہے، چاند اللہ کی نشانی ہے، دن اور رات اللہ کی نشانی ہے. اس سب سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. آسمان و زمین اللہ کی نشانی ہے. یہ سب میں جو تضادات ہیں، کہیں بلندی ہے کہیں پستی ہے، کہیں اجالا ہے کہیں اندھیرا ہے، کہیں سختی ہے کہیں نرمی ہے، کہیں ٹھنڈک ہے کہیں گرمی ہے، کہیں کچھ اور ہے کہیں کچھ اور ہے، نرمی اور اس طرح سے مختلف انداز سے آپ تضاد دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے مقابل ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے اور ایسا بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، کیونکہ اللہ بنانے سے پہلے اس چیز کو جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس سے ظاہر ہوتی ہے. اس لیے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرنا چاہیے اور اس کی عظمت کو اپنے دل میں بیٹھانا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے عظیم ہے، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ عالی شان ہے. اس کے بعد میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی قسم کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، اس کو درست کیا. یا نفس کی قسم اور اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی قسم. نفس کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں نفس 3 طرح سے استعمال ہوا ہے. ایک نفس تو اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے. اللہ کہتا ہے اس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو یہ نفس اللہ کے لیے استعمال ہوا. اور ایک روح کے لیے استعمال ہوتا ہے نفس، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے آئیں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنے نفسوں کو نکالو، یعنی اپنی جان، اپنی روح کو نکال باہر کرو. اور ایک نفس استعمال ہوتا ہے جسم اور روح دونوں ایک ساتھ، اس کو بھی نفس کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو کس کو موت جسم اور روح دونوں پر، جو یہ جسم اور روح ہے دونوں پر موت آئے گی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تو یہ جسم و روح دونوں کو شامل ہے. تو نفس ان 3 طرح کی چیزوں کے لیے ہے. قرآن پاک میں اللہ نے یہاں قسم کھائی نفس کی قسم، تو اس سے یہ دونوں طرح کی چیزیں، جسم اور روح دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور دونوں اس قسم میں شامل ہیں. اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک بنایا ہے. وَسَوَّاهَا، دونوں کو ٹھیک ٹھاک کیا. جسم کو ٹھیک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جب پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی سے ان کا پتلا بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا دوں گا، پورا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا، اور میں اپنی روح پھونک دوں گا تو سب لوگ سجدے میں گر پڑنا. تو نفس جب جسم میں پہنچ جاتی ہے، روح جب جسم میں پہنچ جاتی ہے تب اس کو نفس کہا جاتا ہے. جب تک جسم میں نہیں پہنچتی تب تک اسے روح کہا جاتا ہے. روح کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص امر ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح یہ میرے اللہ کا حکم ہے. اس کو کوئی نہیں جانتا وہ کیا چیز ہے. تو روح کے بارے میں تو کچھ مت پوچھیے. البتہ روح جب جسم میں داخل ہو جائے تو وہ نفس بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا ہے اور بندوں سے بھی کہا ہے کہ اس کو ٹھیک ٹھاک کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نفس کو ٹھیک ٹھاک کیا، کیسے جسم کو ٹھیک ٹھاک کیا. اگر ہم اپنے جسموں پہ غور کریں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ہم کو کتنا خوبصورت جو ہے جسم عطا فرمایا ہے، کیسے جو ہے کتنا یعنی ہم کو ہماری جو قامت ہے، قد و قامت ہے، جو اندام ہے، جو ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اور ہاتھوں کی انگلیاں، پیروں کی انگلیاں، ایک ایک جوڑ، اور سر میں جو ہے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں، ناک، جو ہے کان، اور اسی طرح سے چہرہ، رخسار، اور پھر کس طرح سے سر پہ اللہ نے بال رکھا جو حسن کا ذریعہ ہے، کیسے مونچھیں بنائیں، کیسے داڑھی بنائی، کیسے بدن پہ کہیں بال رکھا کہیں بال نہیں رکھا، مختلف. یعنی بدن پہ اگر آدمی اپنے بدن پہ غور کر لے تو اللہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ
افلا تبصرون، تم لوگ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے، اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں اس طرح سے، اور کیسے کتنے اچھے انداز میں عطا فرمائی ہیں، کیسی کیسی نعمتیں ہیں، تو میرے بھائیوں ہم سجدے میں گر جائیں گے اور کبھی سجدے سے شاید سر نہیں اٹھائیں گے، پورا اگر ہمیشہ سجدے میں بھی پڑے رہیں تو بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کو وہی کرنا ہے جس کا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ سجدے میں گرو اور اسی میں پڑے رہو، یہ اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اللہ نے حکم دیا رسولوں کو بھیج کر کے جس طرح پوری زندگی کو گزارنے کا، اسی طرح سے ہم کو اپنے سارے کام کرنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جسم کے ٹھیک ٹھاک کرنے کا ذکر کیا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم و روح دونوں کو ٹھیک ٹھاک کرنے کا ذکر بھی قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کا جو ہے محاورہ بات چیت ذکر کی ہے۔ ایک شخص جو ہے اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد میں وہ جو ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، کفر کی بات کرتا ہے، تو اس کا ساتھی کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تم کفر کر رہے ہو اس اللہ کا، اس ذات کا کہ جس نے تم کو مٹی سے بنایا اور اس کے بعد تم کو نطفے سے بنایا اور اس کے بعد تم کو بالکل ٹھیک ٹھاک مرد بنا دیا، انسان بنایا جس میں روح اور جسم دونوں کو۔ روح دیکھیے کتنی، جب نفس جو ہے نفس پہ آپ غور کریں، اللہ نے کیسی لطیف چیز رکھی ہے، کیسی خفیف چیز رکھی ہے کہ وہی نفس وہ سوچتی ہے، نفس سمجھتی ہے، اور نفس محبت کرتی ہے، نفس قبول کرتی ہے، نفس نفرت کرتی ہے، نفس جو ہے شعور اور ادراک رکھتی ہے۔ تو نفس پہ اگر غور کریں، یہ ساری چیزیں نفس کے ذریعے ہیں، نفس کے ذریعے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے کس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے، کس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے؟ جسم کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور نفس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، دونوں چیزوں کی اصلاح کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اگر روح جس وقت ہے، اگر جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو انسان کیا ہو جائے گا؟ مردہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت آپ کو صرف جسم کو اصلاح کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور جب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جسم و روح دونوں ساتھ میں رہے تبھی زندگی ہے۔ زندگی کب ہے؟ جب جسم و روح دونوں ساتھ میں مل کر رہے۔ اس لیے دونوں کے تزکیہ کی، دونوں کو پاک صاف کرنے کی اور دونوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جسم کو اس لیے جسم کی صفائی کے لیے غسل ہے، طہارت ہے، وضو ہے، اور اسی طرح سے ساری چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کیسے کیسے جسم کی صفائی ستھرائی کا جو ہے خیال رکھا جائے۔ ناخن بڑھ جائیں تو اسے کترو، بال جو ہے اس کی کیسی زینت کرو، تو سارے بدن کے جو ہے اس کی اصلاح کا بھی حکم دیا گیا۔ اس کے بعد میں روح میں آپ دیکھیں گے نفس کے اندر کہ عقل ہے، عقل کی کیسے اصلاح ہوگی، اور اسی طرح سے ذہن کی کیسے اصلاح ہوگی، اور میل جول کی، معاملات کی کیسے اصلاح ہوگی، ان ساری چیزوں کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس کی اور قسم ہے اس کے درست کرنے کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نفس کو بنایا تو اس کو الہام کر دیا نیکی اور بدی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو الہام کر دیا اس کی برائیوں کا اور اس کی تقوی کا۔ فجور کس کو کہتے ہیں؟ فجور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ کہتے ہیں کوئی چیز جب بے قابو ہو جائے، جیسے جب فجر ہوتی ہے تو روشنی پھیلتی جاتی ہے، اس کے بعد اور پھیلتے چلی جاتی ہے، روشنی بے قابو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں تفجیر، جب بم دھماکہ ہوتا ہے، انفجار، تفجیر، بھڑک جائیں، وہ پھر بے قابو، ان کنٹرول، تو یہ ہے فجر۔ تو اسی فجور، جب آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں نہ رہے تو گویا فجور میں چلا گیا، فجور میں چلا گیا جب کنٹرول میں نہ رہے، جہاں خواہش ادھر بھاگ گیا، جہاں کوئی لگام نہیں ہے اس کو۔ تو جب نفس بے لگام ہو جائے، جب نفس بے قابو ہو جائے، کنٹرول سے باہر ہو جائے، تو گویا وہ فجور میں اور برائی میں پڑ جائے گی۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ میں قابو رہتا ہے، کنٹرول رہتا ہے، اس کو بچانا رہتا ہے۔ اور اسی لیے میرے بھائی جتنی بھی عبادات بنائی گئی ہیں یہ سب تقویٰ حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا۔ تقویٰ اللہ کی فرما برداری ہے اور فجور اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے مقابلے میں ہے۔ تو تقویٰ کے آپ جانتے ہیں، ابھی رمضان گزرا تو آپ نے سنا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر صیام فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پہ صیام فرض تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔
इसी तरह से कुर्बानी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला को न तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है, न कुर्बानी का खून पहुँचता है, अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुँचता है। तो जो परहेज़गारी है, जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए खुलूस है, जो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत है, जो अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीदें हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला से आप लव लगाते हैं, वो सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला को पहुँचती हैं। वो जो ताब्बुद इबादत जो आपके दिल में अल्लाह तबारक व तआला के लिए है वो अल्लाह तक पहुँचती है। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब नफ्स को बनाया तो नफ्स में खैर व शर की जो है खैर व शर का इल्हाम कर दिया। आम तौर पर ये इंसानी तबीयतों का ये हाल है कि वो भलाई को भलाई जानती हैं, बुराई को बुराई जानती हैं, समझती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर पहले फजूर का ज़िक्र किया और उसके बाद जो है तक़वा का ज़िक्र किया, इसलिए कि फजूर पहले है और उसी को दूर करने के लिए इस्लाह की जाती है। बुराइयाँ होती हैं, अंधेरा होता है तो रोशनी जलाई जाती है, गुमराही होती है तो अंबिया आते हैं और उसकी इस्लाह करते हैं। तो इसलिए खैर जो है बाद में ज़िक्र किया गया, इसलिए नहीं कि फजूर पहले आ गया तो उसकी अहमियत ज़्यादा है। हर मर्तबा तरतीब में नई हिकमत होती है, यहाँ तरतीब में उसी अंदाज से हिकमत है। मेरे भाई, जब इन आयतों को अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे तो उस वक्त आप एक दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को तक़वा अता कर दे, परहेज़गारी अता कर दे। ऐ अल्लाह तू इसे पाक साफ़ बना दे। ऐ अल्लाह तू ही इस नफ्स का मौला है, मालिक है और इसकी बिगड़ी बनाने वाला है, इसकी गलतियों को दुरुस्त करने वाला है। तू ही इसका कारसाज है, तू ही इसका जो है हामी व नासिर है। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे। ये दुआ हमें याद रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। मेरे भाई, ये दुआ है और दुआ भी एक बहुत अहम इबादत है और पूरी इबादतों का निचोड़ दुआ ही है और दुआ ही में सबसे ज़्यादा गुमराहियाँ पाई जाती हैं। इसलिए दुआ सिर्फ़ अल्लाह का हक़ है और उसी से दुआ करना चाहिए। इतनी अज़मत व शान वाला रब, उसी से हमारी दुआएं होनी चाहिए, उसी से हमें मांगना चाहिए और उसी से हमें सवाल करना चाहिए। अगर हम अल्लाह से नहीं मांगते तो अल्लाह नाराज़ होता है, अल्लाह गुस्सा होता है। जबकि दूसरों का क्या हाल है, अगर उनसे मांगो तो नाराज़ होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से ना मांगो तो नाराज़ होता है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैह। जो अल्लाह से मांगता नहीं, अल्लाह उससे गुस्सा होता है, अल्लाह उससे नाराज़ होता है। इसलिए मांगे और बार बार अल्लाह से मांगे और सिर्फ अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सिवा दूसरों से ना मांगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक साफ़ कर लिया। कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक साफ़ कर लिया। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपना काम ज़िक्र किया, व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि नफ्स की कसम और उसको ठीक बनाने की कसम और फिर उसमें नेकी और बदी की पहचान डाल देने की कसम। फिर अल्लाह ने उसको नेकी बदी की पहचान करा दी, इल्हाम कर दिया, किसी मशक्क़त के बग़ैर वो इल्म अल्लाह ने दिलों में उतार दिया। तो ये अल्लाह ने किया। हमको क्या करना है, अल्लाह ने बताया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। जो आदमी अपने आप को पाक साफ़ करे वो कामयाब होगा। तो अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो मेरे भाइयों हमें कुछ करना होगा। कामयाबी के लिए अमल शर्त है, अमल शर्त है। अमल के बग़ैर कामयाबी तक हम नहीं पहुंच सकते। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने और सारी जगहों पर जहाँ भी फ़लाह का ज़िक्र किया है वहाँ आमाल का ज़िक्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून। ईमान वाले कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। जो लोग अपनी सलात में खुशू इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। जो लोग ज़कात को अदा करते हैं। इस तरह से अल्लाह ने और सारी जो है बहुत सारे काम गिनाए कि ये काम आपको करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फ़लाह याब हों तो आप इन अमाल को अपनाएं। आप ऐसे देखें सूरह बकरा को, जब कुरान पाक की आगाज़ जहाँ से होता है सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें फरमाया, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। ये लोग अपने रब की हिदायत पर हैं और ये लोग फ़लाह पाने वाले हैं। ये कौन लोग हैं? शुरू से आप देखेंगे, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून।
یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اعمال کے ذریعے سے ایمان میرے بھائی سب سے پہلا عمل ہے اور سب سے بڑا عمل ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایمان عمل نہیں ہے، تو ایمان بھی ایک عمل ہے، عمل سے جو ہے زندگی بنتی ہے، عمل کے ذریعے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، عمل کے ذریعے سے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے عمل کریں۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا، درست کر لیا اور جو ہے بلند کر لیا، برائیوں سے اپنے آپ کو اوپر اٹھا لیا۔ زکا کا معنی اوپر اٹھانا بھی ہوتا ہے، بلند کرنا بھی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اسی لیے تزکیہ جب پاک صاف جب کوئی ہوتا ہے تو وہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ چیزیں بلندی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں۔ آپ اگلی آیت کو ساتھ میں ملاتے ہیں تو آپ بات سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا، شرک سے پاک کر لیا، بد اخلاقیوں سے پاک کر لیا، نافرمانیوں سے پاک کر لیا، بدعتوں سے پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، بہت ساری چیزوں سے پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، گندگی میں ملا دیا، چھپا دیا۔ اللہ نے فرمایا وقد خاب من دساہا، ناکام و نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو مٹی میں دبا دیا۔ دسا قرآن میں ایک جگہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کو قرآن سے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے اس طرز کو بیان کیا ہے کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ کہتا تھا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو زندہ رکھے یا لے جا کے مٹی میں دبا کے آ جائے۔ تو مٹی میں دبانے کے لیے دسہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا دسیسہ کاری، دسائس، سازشوں کو دسیسہ کہتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ سازش کرتے ہیں وہ چھپ کے کرتے ہیں۔ کوئی علل اعلان سازش کرے گا، کھل کے سازش کرے گا، لوگوں کے سامنے کرے گا نہیں۔ تو جو نیکیاں ہوتی ہیں، نیکی کا ایک نام عربی میں کیا ہے؟ معروف۔ معروف یعنی پہچانی ہوئی، مشہور چیز، اور برائی کا کیا نام ہے؟ منکر، اجنبی چیز، بیگانہ چیز۔ تو معروف اور منکر۔ اسی طرح سے تزکیہ وہ ہوتا ہے کہ جو مشہور اور معروف ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اگر کوئی مسجد بنائے گا، اسلامک سینٹر بنائے گا، مدرسہ بنائے گا، تو جا کر کے کہیں کوئی کونے میں بنائے گا، چھپی ہوئی جگہ میں، یا ایسی جگہ میں شارع عام پہ بنائے گا، گزرتا ہوا ہر کوئی دیکھے۔ مسجد کا مینارہ بلند بنائے گا کہ جو دیکھے نظر آئے، جہاں سے دیکھ لے۔ تو نیکی کے کام جو ہوتے ہیں وہ کھل کر کیے جاتے ہیں، اس کو چھپ کے نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طرح نیکی کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ عرب جو ہے اسی لیے ان کو کریم کہتے تھے، جو بلندیوں پہ جب کہیں سفر میں جاتے تھے تو ٹیلے پہ ٹھہرتے تھے اور آگ روشن کرتے تھے کہ کوئی بھی آس پاس میں مسافر جا رہا ہو تو یہاں آ جائے، ہمارے ساتھ آگے کھانا کھائے۔ تو یہ جو ہے بلندی، یہ خیر کی علامت ہے، ان کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھپنے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے۔ اگر کوئی شراب بیچے گا، زناکاری کا اڈہ کھولے گا، اور بھی کوئی سازش کرے گا، کوئی مکر و فریب کرے گا، کوئی دغا بازی کرے گا، تو کہاں کرے گا؟ بیچ بازار میں؟ کہیں کوئی ایسی چھپی جگہ تلاش کرے گا کہ جہاں کسی کی جلدی نظر نہ پہنچ سکے۔ اور آدمی جب خود غلطی کرتا ہے تو خود بھی چھپ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی ہے، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم نہ چاہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے، تمہیں ناگوار ہو لوگوں کو اس کا اطلاع پا جانا، تو اسی سے سمجھ لو کہ گناہ کا کام کر رہے ہو۔ جب چاہو کہ یہ کوئی پتہ نہ پا جائے تو یہ گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، ہم نیک نام رہیں، ہم بلندی پہ رہیں، ہم مشہور رہیں، ہم اپنے آپ کو چھپائیں نہیں، ہم اپنے آپ کو مٹی کے میں ملائیں نہیں، ہم اپنے آپ کو دبائیں نہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، میرے بھائیو، تزکیہ
कैसे कैसे हमें तज़किया करना चाहिए। तज़किया का तरीक़ा वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया है, उससे अच्छा कोई तज़किया का तरीक़ा सिखा नहीं सकता। आप सूरह असर पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसमें 4 उसूल बताए गए हैं, इन चारों को अपना लो, इसी से तज़किया होगा, इन चारों से तज़किया होगा। ईमान, नेक अमल, दावत इल्लाह और सब्र, इसी से तज़किया होगा। और तज़किया के जो बहुत सारे जो है तरीक़े बताए जाते हैं कि सांस इधर से खींचो और चोट यहाँ मारो, कभी नाक पे चोट मारो, कि कभी सीने पे चोट मारो, कभी दिल के ऊपरी हिस्से पे चोट मारो, कभी ये सब खुराफात हैं जिसमें उम्मत को जो है बहकाया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से ही तज़किया होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ही तज़किया होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तिबा ही से तज़किया होगा। आपके तरीक़े से हटकर ये दीन क़यामत तक के लिए दीन है। ये दीन सिर्फ सहाबा के लिए नहीं था, ये दीन सिर्फ सलफ़े सालिहीन के लिए नहीं था। सलफ़े सालिहीन और सहाबा जिस तरह से चलते थे वो आज भी हमारे लिए वही काफ़ी है। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें सलफ़ का तरीक़ा अपनाना चाहिए। सहाबा और सलफ़े सालिहीन जिस रास्ते पे गुज़रे हैं, हम आज दीन में नए नए तरीक़े अपनी तरफ से नहीं बना सकते। सलफ़ की तरफ निस्बत भी करो, अपने आप को सलफ़ी भी कहो और सलफ़ के तरीक़े पर चलो। अगर कोई अपने आप को सलफ़ी कहे और सलफ़ के तरीक़े पे ना चले, कोई हासिल नहीं है। हासिल तब है कि जब हम सलफ़ से अपने आप को जोड़ें और सलफ़ के तरीक़ों को अपनाएं और कुरान व हदीस को समझने के लिए सलफ़ के तरीक़ेकार को अपनाएं। मेरे भाइयों, हमें अपनी रूह को भी पाक साफ़ करना चाहिए, अल्लाह की मारिफत के ज़रिए, अल्लाह का इल्म हासिल करके, अल्लाह के नामों को, अल्लाह के कमालात को, अल्लाह की अज़मतों को, अल्लाह तबारक व तआला के जो है जो भी अल्लाह से मुतल्लिक़ है उन सारी चीज़ों को जान करके, अल्लाह से अपने आप को जोड़ करके हम अपनी रूह का तज़किया करें। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रातों को जागते थे तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की कैसे कैसे हम्द करते थे, किस तरह से अल्लाह को आप हर वक्त याद रखते थे। अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत रब्बुस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन व लकल हम्द अंत क़य्यूमुस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन व लकल हम्द अंत नूरुस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन। ऐ अल्लाह, हम तेरे लिए, तू ज़मीन व आसमान का नूर है। ऐ अल्लाह, हम तेरे लिए, तू ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला है। ऐ अल्लाह, हम तेरे लिए, तू ज़मीन व आसमान का रब है। ऐ अल्लाह, तू ज़मीन व आसमान का संभालने वाला है। हर तरह की हम्द तेरे लिए। ऐ अल्लाह, तू बरहक। ऐ अल्लाह, तेरे अंबिया बरहक। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक। ऐ अल्लाह, जन्नत बरहक। ऐ अल्लाह, जहन्नम बरहक। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी में ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंतल हक़, अल्लाहुम्मा अंतल हक़ व वादुकल हक़ वल जन्नतु हक़ वन नारु हक़ वन नबिय्यून हक़ व मुहम्मदुन हक़ वस्साअतु हक़। अल्लाह, क़यामत बरहक। ये सारी चीज़ें बरहक हैं। और उसके बाद में कहते थे, अल्लाह मैं अल्लाह तुझ पर ईमान लाया हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तेरा फरमाबरदार बंदा हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तेरी तरफ अपने फ़ैसले के लिए जाता हूँ। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, जब इख्तिलाफ़ होता है, इख्तिलाफ़ हल करने के लिए तेरी तरफ पलटता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला से अपने आप को जोड़ें, हर वक्त अल्लाह को याद रखें, अल्लाह के गुन गाएं, अपनी ज़बानों को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें। अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ करके अपने नफ्स का तज़किया किया जा सकता है मेरे भाइयों। और अपने जिस्म को पाक साफ़ करने के लिए अपने जिस्म को इबादत में थकाओ, इबादत में लगाओ जिस्म को। जिस्म भागता है इबादत करने से, तो जिस्म को लाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जब फारिग हो जाओ तो अपने आप को थकाओ। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम और हमारे माँ बाप कुर्बान जाएं, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद जब पढ़ते थे तो इतने देर तक क़याम करते थे, इतना तवील और लंबा क़याम करते थे कि जो है आपके पाँव पे वर्म आ जाता था। और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती थी, अल्लाह के नबी, आप तो बख्शे बख्शाए, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूँ? मेरे भाइयों, तो रूह का तज़किया अपने आप को अल्लाह से जोड़ करके, जिस्म का तज़किया अपने आप को इबादत में लगा करके, अक़्ल का तज़किया इल्म और मारिफत हासिल करके, और अपने जज्बात का तज़किया अखलाक के ज़रिए से, इस्लामी अखलाक के ज़रिए। जज्बात में मोहब्बत है, नफ़रत है, मेल जोल है, तामुल है, जो है कबूलियत है, इनकार है, ये सारी चीज़ों को इस्लामी अखलाक मालूम करके ये सारी चीज़ों का तज़किया हमें करना चाहिए। मेरे भाइयों, जब यह तज़किया होगा तो इस तज़किया के ज़रिए, दिलों के तज़किया से और नफ्स के तज़किया से जो है हमें क्या हासिल होगा। और इसके एक मिसाल हम समझते हैं उस हदीस से जिसमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितनों के ताल्लुक़ से जो हदीस बताई, और उसमें आपने फरमाया कि जब फ़ितने दिल पे डाले जाते हैं, फ़ितने दिल पे पेश किए जाते हैं, जैसे चटाई होती है
اس میں ایک تیلی کے بعد دوسری تیلی کے بعد تیسری تیلی اور چوتھی تیلی، ایک تیلی کے بعد دوسری تیلی لگاتے جاتے ہیں. ایسے ہی فتنے دلوں پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کسی دل نے قبول کر لیا، فتنے کو قبول کر لیا، گناہوں کو قبول کر لیا، شیطان کی پیروی کو قبول کر لیا، نافرمانی کو قبول کر لیا، تو دل میں ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. اور اگر انکار کر دیا، فتنوں کو بھگا دیا، اپنے سے الگ کر دیا، تو سفید نقطہ پڑ جاتا ہے. اب اس طرح اگر وہ فتنوں کا انکار کرتا رہا اور اللہ کی اطاعت پہ لگا رہا تو اس کا دل سفید ہو جاتا ہے. ابیض مثل الصفا، جیسے صاف ستھرا سفید پتھر، اس طرح سے اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد لا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، اس کو کبھی کوئی فتنہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. اگر وہ فتنے کے ساتھ اس طرح ڈٹا رہا، اڑا رہا، فتنوں کو بھگاتا رہا، تو فتنے اسے نقصان نہیں. تو قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، شرک سے پاک کر لیا، بدعتوں سے پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، نافرمانیوں سے پاک کر لیا، بد اخلاقیوں سے پاک کر لیا، حسد سے پاک کر لیا، غیبت سے پاک کر لیا، چغلخوری سے پاک کر لیا، جھوٹ سے پاک کر لیا، حرام کاری سے پاک کر لیا، زنا شراب سے پاک کر لیا، اللہ کی حرام کی ہوئی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، کامیاب ہو گیا. اس کا دل سفید ہو گیا. اب یہ مثل الصفا. اور دوسرا وہ ہے کہ ایک فتنہ آیا، اس کو قبول کر لیا، دوسرا فتنہ آیا، اس کو قبول کر لیا، ایک چٹائی کے بعد دوسرا، ایک تیلی کے بعد دوسری تیلی، یہاں تک کہ تیلیاں جڑتے جڑتے چٹائی بن گئی، تیار ہو گئی. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کیا دی کہ ایک نقطہ پڑتا ہے اور پھر دوسرا نقطہ اور پھر تیسرا نقطہ. حالت یہ ہو جاتی ہے کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اسود مربادن، کالا بھجنگ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد میں اس میں کوئی نہ وہ بھلائی کو پتہ، نہ اس کو برائی کا پتہ، اس کو جو بھی بس سمجھ میں آئے، جیسے کہا فجور، ان کنٹرول، بے قابو ہو گیا. اب اس کو نہ نیکی کا پتہ نہ برائی کا پتہ، دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. یہ ہے قد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، اپنے دل کو سیاہ کر لیا، ناکام و نامراد ہو گیا. میرے بھائیو، اگر تزکیہ مل گیا اور دل ہمارا محفوظ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی بشارتیں ہیں، اللہ کی طرف سے بڑی خوشخبریاں ہیں اس شخص کے لیے. جیسے ایمان والا جو تزکیہ کر لے گا اپنے آپ کا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے چہرے پر روشنی ہوگی، چہرے پہ سفیدی ہوگی، چہرے پہ سرسبزی و شادابی ہوگی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت کا منظر کھینچا ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. تو جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا اس کے چہرے سفید ہوں گے، اور جنہوں نے اپنے آپ کا تزکیہ نہیں کیا، اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے ناز و نعمت والے ہوں گے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے. بعض اہل علم نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جب اعمال نامہ ملے گا تو اس کا چہرہ سفید ہوگا، اور جب اعمال نامہ پڑھ لے گا تو اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا. لوگوں کو بلائے گا، ہلم اقرأوا کتابیہ، آؤ میرے اعمال نامہ کو آپ بھی پڑھو، دیکھو میرا کیا رزلٹ ہے، اللہ نے مجھے کیا دیا. دنیا میں تم مجھے احمق سمجھتے تھے، بیوقوف سمجھتے تھے، نبیوں کا اتباع کرنے والے کو عام طور پہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے. تو میرے بھائیو، ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن غر کریم، مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، شریف النفس ہوتا ہے. والفاجر خب لئیم، اور فاجر بدماش وہ جو ہے کمینہ اور سازش والا اور مکر و فریب والا ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو اللہ آج اس دنیا میں اپنے نبیوں کے طریقوں پر چلتا رہا اور نبیوں کے راستے پر چلتا رہا اور اپنے آپ کو اس پر لگائے رکھا اطاعت پر، تو اس کا قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا. اور اس کے بعد جب جنت میں داخل ہوگا تو نعمتوں سے اس کا چہرہ بھرا ہوا ہوگا، اور روشنی اس کی اور اس کی سرخی اور اس کی زینت، سجاوٹ چہرے کی بڑھ جائے گی. اور اس کے بعد میں جب اللہ کا دیدار ہوگا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ چہرے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے جب اللہ کا دیدار ہوگا. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اہل ایمان کو
حاصل ہوگی کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان خوش نصیب بندوں میں سے بنائے جنہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہاں تک سمجھیے اس سورے کا 2 حصہ مکمل ہو گیا، قسموں کا بیان اور نفس کی اصلاح کا بیان۔ آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونہ دیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، تو کس طرح سے وہ سزا کا شکار ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا۔ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، جبکہ ان میں جو سب سے بدبخت تھا ان کی قوم میں وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، ان سے اللہ کے رسول نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا خیال رکھو، اس کی حفاظت کرو اور اس کی باری کی حفاظت کرو۔ فکذبوہ فعقروہا، تو ان لوگوں نے رسول کو جھٹلا دیا اور اونٹ کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کو ذبح کر دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر ایک سخت چیخ بھیج دی اور اس کی وجہ سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ میرے بھائیو، قوم سمود میں نبی آئے تھے صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام قوم سمود میں نبی بن کر کے آئے تھے، اور ان کا واقعہ اگر ہم دوسری صورتوں میں اور مزید تفصیلات کے ساتھ ان کا واقعہ ہے، لیکن چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے اس لیے ہم اختصار سے اس جانب کو لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام قوم سمود کو بھیجے گئے، اور جیسا کہ سارے نبیوں کی دعوت تھی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ بتایا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، ہے نا، اللہ کا تقوی، اللہ کی عبادت اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو رسول تھے اس کے ہر قوم کے۔ تو یہ دعوت تھی ان کی بھی، انہوں نے کہا تو ان لوگوں نے جو ہے پیش کیا کہ بھائی کوئی دلیل بتائیے، آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی آیت اور نشانی دکھائیے۔ تو کہا کیا نشانی چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو سامنے چٹان ہے اس سے ایک اونٹنی نکل آئے، گابھن اونٹنی، حاملہ اونٹنی، تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو کہا لیکن دیکھو اگر اونٹنی آ جائے گی، اگر اس پہ بعد تم نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا۔ اللہ کا طریقہ ہے نہ اونٹنی کو چھونا تکلیف پہنچانا، اور نہ جو ہے اونٹنی آئے گی تو جو قوم کا کنواں ہے ایک دن وہ پانی پیے گی اور ایک دن باقی جانور پانی پئیں گے، تکلیف نہیں پہنچانا اس کو۔ اس کے بعد دعا کی صالح علیہ السلام نے اور اونٹنی ظاہر ہو گئی، چٹان سے نکلی، بہت عظیم الشان، بہت بڑی اونٹنی نکل آئی۔ اور اس کے بعد اب